کرام پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسرز اور انتہائی قابل اور ذہین طلباء و طالبات، آپ کے انتہائی قابل احترام والدین اور زرعی قرضہ حاصل کرنے والے ہمارے پاکستانی نوجوان ساتھی، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں یہاں پہ اس عظیم درسگاہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں جب میں یہاں پر پہنچا تو میری یادیں اس سال میں گھوم گئیں جب میں یہاں پر آیا تھا، اور اس عظیم درسگاہ کے عظیم اسٹوڈنٹس کو ہم نے یہاں پر صرف اور صرف ان کی محنت اور شبانہ روز محنت کی بنا پر میرٹ پر ان کو ہم نے لیپ ٹاپس دیے تھے، اور آج دوبارہ مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا تو میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی یہاں پر آپ نے خود قوم کی بیٹی سے سنا کہ ان کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ محنت کر کے رزق حلال کما کر ان کی پڑھائی کا انتظام کر رہی ہیں، اور آج وہ کتنے اعتماد کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مگر اعتماد کے ساتھ وہ بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں نے بے پناہ محنت کی اور میں نے یہ تمام مراحل میرٹ پر میں نے عبور کیے۔ میرے نوجوان قوم کے عظیم بچوں، طلباء و طالبات، میں آپ کو یہاں پر یہ کہنے آیا ہوں کہ میرٹ وہ اثاثہ ہے، میرٹ وہ ایسٹ ہے جس سے قومیں بنتی ہیں، اور جو قومیں میرٹ سے ہٹ جاتی ہیں، سفارش، کرپشن اور اقربا پروری اور دوسری جو خرافات ہیں، جب وہ مل جائیں تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے آپ کا خادم کھڑا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، اور انسان غلطی کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی اور رحم مانگنا چاہیے، لیکن جو قومیں اپنا سبق حاصل کرتی ہیں، ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے آگے بڑھتی ہیں، ان قوموں کا راستہ کوئی نہیں روکتا۔ آج انشاءاللہ آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے۔ یہ 1 لاکھ جو لیپ ٹاپس جو پورے پاکستان میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، میری نظر میں یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اگر وسائل ہوں تو 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ لیپ ٹاپس وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں اور پاکستان کو آپ عظیم بنائیں۔ وسائل کی کمی کی بنیاد پر ہمیں 1 لاکھ لیپ ٹاپ پر اکتفا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ کل میں اسلام آباد میں پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جو کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ کے اساتذہ کرام کو، وائس چانسلرز کو، اسٹوڈنٹس کو یاد ہوگا، جب میں پنجاب میں تھا بطور خادم تو یہاں پر ہم نے اسکیم شروع کی تھی، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، پیف۔ یاد ہے آپ کو؟ نے زور سے بتائیں، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اگر پیف کے یہاں کچھ اسکالرز بیٹھے ہیں پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے تو ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ پیف نے لاکھوں، جس طرح لاکھوں بچوں اور بچیوں کو 22 ارب روپے کے سٹائپنڈ دیے، اور آپ نے دیکھا اس ڈاکومنٹری میں کہ ان میں سے ہر سال
40-50 بچوں کا اور بچیوں کا ایک کنٹنجنٹ یورپ کی درسگاہوں میں جاتا تھا. اس میں ہم پاکستان کی باقی صوبوں کے جو ہائی اچیورز ان کو بھی شامل کرتے تھے اور وہ جا کے یورپ کی درسگاہوں میں جاتے تھے. ایک دن ایک بچہ جس کو میں نے سی آف کیا لاہور ایئرپورٹ پر اس قافلے کو، تو وہ بچہ مجھے ملا. تو جب واپس آئے تو پھر میں نے ان کو لاہور ایئرپورٹ پر ریسیو کیا تو میں نے دیکھا اس بچے کا جو لیول آف کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا بھائی ابھی 1.5-2 مہینے پہلے ہم ملے تھے تو آپ ذرا ہچکچا کے بات کر رہے تھے، تو اب ماشاءاللہ بڑا آپ میں اعتماد آیا. اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب میں ہائیڈلبرگ یونیورسٹی گیا ہوں، میں ایڈنبرا یونیورسٹی گیا ہوں، وہاں پر ان کے استادوں سے ان سے بات کی، وہاں پر اسٹوڈنٹ سے ہم ملے گھلے. تو میں نے کہا کہ یہ کوئی دوسری کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے، یہ ہماری طرح ہیں. میں نے لالٹین کے نیچے پڑھ لکھ کر میں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کی ہے، یہ کون ہے؟ میں انشاءاللہ آگے نکلوں گا اور پاکستان میں اپنا نام پیدا کروں گا. یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ کمٹمنٹ جو کہ آج ان بچوں کے چہروں سے جھلک رہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے دیکھا کسی کو زرعی قرضہ 20 لاکھ 15 لاکھ 25 لاکھ ملا ابھی، اور یہاں پر کسی قسم کی، کیونکہ آپ قوم کے مستقبل ہیں، اور بخدا یہ میں بات صرف لفاظی کے طور پر نہیں کہہ رہا، دل کی عمیق گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. کیونکہ جس طرح یہ بچی نعیمہ اور اس طرح کے بچے، ابھی 2 بچے مجھے ملے جو کہ جنہوں نے میرٹ پر یہ لیپ ٹاپ حاصل کیا. ایک سے میں نے پوچھا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں، اور سن لیجئے بات. اس نے کہا کہ شہباز شریف صاحب میرے والد بھی مزدوری کرتے ہیں اور میں بھی مزدوری کرتا ہوں، اور مزدوری کر کے رزق حلال سے رزق حلال سے میں اس جگہ پہنچا ہوں کہ اب مجھے یقین ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی تعلیم مکمل کروں گا. میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں، اور کل بھی میں نے اسلام آباد میں کہا اس فنکشن میں کہ اگر میرا اس ملک کے اندر ایک نعیمہ نہیں ہے، اس طرح کی قوم کی لاکھوں نعیمہ بیٹیاں پورے ملک میں موجود ہیں جن کے ماں باپ کے پاس وسائل نہیں، یا جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اور وہ بچے اور بچیاں وہ زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا جس مشکل سے مقابلہ کر رہی ہیں، میں اور آپ اس کا احساس بھی نہیں کر سکتے. ان کا تعلیم، ان کے علاج، ان کا رہنا سہنا، یہ نہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ تمام معاشرے کے ان طبقوں کے جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت دی ہے. مل کر ہمارا فرض ہے کہ اس قوم کے لاکھوں نہیں کروڑوں بچوں اور بچیوں کو ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں، ہنر سکھائیں، اور ان کو ہم انشاءاللہ ملک کے اندر اتنی تعلیم دلوائیں اور اتنی ووکیشنل ٹریننگ دلوائیں کہ دنیا کے، چاہے وہ کوئی یورپ کے کسی ملک کا وہ بچہ ہو یا وہ اسٹوڈنٹ ہو، وہ پاکستان کے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ کیپیسٹی دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے میں نے یہ دانش اسکول کا میں نے آغاز کیا تھا، آپ جانتے ہیں اس کو اچھی طرح، اور درجنوں دانش اسکول بنوائے، درجنوں بچیوں کے لیے علیحدہ، بچوں کے لیے علیحدہ، اور وہاں پر ان کے لیے ڈارمیٹریز، ان کے تعلیم کا اعلیٰ ترین انتظام، اور وہاں پر ہم نے سمارٹ بورڈز لگائے کلاس رومز میں، شاندار لائبریریز بنائیں، کھیل کود کے میدان بنائے، اور ٹیچرز ان کی تنخواہیں سرکاری اسکولوں کے ٹیچرز سے کہیں زیادہ تھیں، اس لیے کہ وہ ٹیچرز چاہتے تھے کہ ہم اپنے علاقے میں جائیں، چاہے لیا ہے، چاہے ملتان ہے، چاہے رحیم یار خان ہے، چاہے بکھر ہے، وہاں جا کے ہم اپنے علاقوں میں اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم دیں. ایک بچی تھی بھاول نگر کی، وہ امریکن ایمبیسی میں وہ لائبریرین تھی. جب میں گیا وہاں پر دانش اسکول میں تو میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں امریکی ایمبیسی میں لائبریرین تھی،
لیکن یہاں پر دانش اسکول کھلا ہے. میری تنخواہ وہاں پر زیادہ تھی, مجھے میری تنخواہ سے 10-12 ہزار روپے کم آفر ہوا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں 10,000 روپیہ قربان کر دوں گی, اپنے علاقے کے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کروں گی. یہ وہ جذبہ جس سے قومیں بنتی ہیں. ابھی چند سال پہلے بغیر کسی سیاسی مکالمے کے بڑے بڑے صنعتکاروں کو $3 ارب دیے گئے کہ وہ صنعتیں لگائیں. اچھی بات ہے, صنعتیں نہیں لگیں گی تو ملک کس طرح ترقی کرے گا, بہت اچھی بات ہے. لیکن ان کو جو مارک اپ, جس کو آپ اردو میں سود کہتے ہیں, یا بینک کا جو چارج ہے, وہ 3-4% پہ ملا. اس میں آپ یقین کریں کہ انہوں نے بھی اشنان کیا اس گنگا میں, جو کہ خود پہلے ہی ارب پتی تھے. انہوں نے بھی 4% پہ 5% کے انٹرسٹ پہ وہ لونز لیے. اب مجھے بتائیں کہ 4% پہ 5% پہ اگر آپ کو بینک لون مل جائے تو آپ بازار میں اس کو 15% پہ آرام سے بیچ سکتے ہیں اور پیسے جیب میں ڈال سکتے ہیں. اگر صنعتیں لگنی تھیں تو مارکیٹ کے حساب سے ان کو لون ملتا اور انٹرسٹ پہ وہ اس پہ کام کرتے. اگر یہ پیسہ اسی طرح لگانا تھا تو اس کا سب سے پہلا حق ان بچوں کا تھا, قوم کے بچوں کا تھا. یہ $3 ارب اگر پاکستان کے چاروں صوبوں میں تعلیم کے اوپر, لیپ ٹاپس کے اوپر, ان قرض جات کے اوپر خرچ کیے ہوتے تو شاید آج ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی. کس طرح IMF کی ہم نے ان کی منتیں کی ہیں اور کس طرح ان کی شرائط ہم نے مانی ہیں. کل بہرحال رات کو ان کا بورڈ بیٹھا, انہوں نے پاکستان کا جو پروگرام اپروو کر دیا. میں اس حوالے سے اس مالک کا بے پناہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے, اور پاکستان انشاءاللہ اس کی معاش اب انشاءاللہ مضبوط ہوگی. لیکن IMF کا پروگرام کوئی یہ حلوہ یا کھیر نہیں ہے, یہ بہت سخت شرائط ہیں, بڑی کڑی شرائط ہیں. اس کو ہم نے برداشت کیا تاکہ آئندہ کے لیے ملک ایک استحکام کی طرف چل پڑے, اور اس ملک میں غربت بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہم شبانہ روز محنت کریں گے. تو میرا ایمان ہے بچوں, میں آپ کو اس خدائے بزرگ و برتر کے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کے ملک کے مستقبل کے آپ ضامن ہیں. میں یا کوئی اور حکومت اگر آئے, جو بھی آئے, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ نہیں, میں انشاءاللہ ہم مل کر 5 سالوں میں 50 لاکھ لیپ ٹاپ ہم دیں گے پاکستان کے اندر, اور اس ملک کے اندر انقلاب لے کے آئیں گے. یہی وہ طریقہ ہے تعلیم اور جدید تعلیم. جب یہاں پر میٹرو کا میں نے اعلان کیا, آج سے یہ گیلانی صاحب کب بنا تھا, 2014, تو جب میں نے اعلان کیا کہ میٹرو ملتان میں بنائیں گے تو میں لاہور گیا. تو لاہور میں ایک ملتان کے صحافی ہیں, نام نہیں لیتا, وہ بڑے اچھے وہ انسان ہیں اور وہ بڑے ناقد ہیں, سخت لکھتے ہیں, کوئی ملال نہیں, ان کا حق ہے, وہ لکھاری ہیں اور ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ کوئی اچھا لکھاری ہے, کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کی بات کو سنا جائے. وہ مجھے پچھلے دنوں میں ملے, بڑے عرصے بعد بڑی محبت سے پیش آئے, لاہور میں کوئی 2-3 ماہ ہوئے. تو انہوں نے لکھا کہ یہ شہباز شریف نے میٹرو کا اعلان کر دیا ہے ملتان میں, جنوبی پنجاب میں. ان کو کیا غرض, یہ وسطی پنجاب کے رہنے والے, بس اعلان کر دیا, یہاں پر بڑے بڑے اعلانات ہوئے, یہ میٹرو نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ کو منظور تھا, اللہ نے کرم کیا, میٹرو آج بن چکی ہے اور ہزاروں بچے اور بچیاں وہاں پر اس میں سفر کرتے ہیں. نرسز سفر کرتے ہیں, ڈاکٹر سفر کرتے ہیں, وکلاء سفر کرتے ہیں, مزدور سفر کرتے ہیں. وہ ہماری اپنا محترم خواتین جو رزق حلال کی تلاش میں لوگوں کو گھروں میں جا کے وہ رزق حلال کماتی ہیں, وہ سفر کرتی ہیں. مریض سفر کرتے ہیں, وہ اپنا ڈاکٹر سفر کرتے ہیں, ٹیچر سفر کرتے ہیں. تو آج یہ میٹرو الحمدللہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اگر نیت نیک ہو اور اگر نیت میں کوئی فطور نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرتا ہے اور ہمت دے تو اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. میں آج اس میٹرو کی مثال دے کر آپ کو بھی, میں نے جو چیف منسٹر پنجاب بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں نے گزارش کی
کہ آج میں ابھی ہو کے آیا ہوں، میں یہ نشتر ہاسپٹل ایکسٹینشن جو اس کی 2018 میں ہم نے پلان کی تھی اور سارا اس کے کاغذی کارروائی کر لی تھی، اس کے بعد جو ہوا وہ آپ بہتر اس کے جج ہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، لیکن یہ وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں، جب سے یہ آئے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں، اور مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 30 ستمبر کو انشاءاللہ یہ نشتر ہاسپٹل نمبر 2 مکمل ہو جائے گا۔ میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوان ساتھیوں، قوم کی بیٹوں اور بیٹیوں، اور یہاں پر عظیم اذہان بیٹھے ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہمیں دیا تو یہاں پر میں انشاءاللہ زندگی رہی تو میڈیکل سٹی بناؤں گا ملتان میں انشاءاللہ تعالیٰ، میڈیکل سٹی جہاں پر ریسرچ بھی ہوگی، جہاں پر ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، جہاں پر یونیورسٹی بھی ہوگی، نرسنگ سکول بھی، کالج بھی ہوگا، اور بہترین یہاں پر سہولتیں ہوں گی۔ جس طرح میں نے PKLI ہم نے لاہور میں بنایا، اسی معیار کا وہ میڈیکل سٹی ہوگا ملتان میں، تاکہ جنوبی پنجاب والوں کو یہ احساس، ان کا حق ہے، کوئی ان کے اوپر احسان نہیں کہ ہمیں یہاں پر میٹرو بنائی جا رہی، یا ہسپتال بن رہا ہے، یہاں پر برن سینٹر جو بنایا گیا تھا جس کا میں افتتاح کرنے آیا تھا، یہ آپ کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے، اور آپ کو حق لینے کے لیے پوری آواز بلند کرنی چاہیے، اس کے لیے پوری طرح آپ کو اپنی اجتماعی قوت کا اظہار کرنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بطور خادم پاکستان کے، انشاءاللہ میڈیکل سٹی یہاں پر بنائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا میڈیکل سینٹر ہوگا جس طرح میں PKLI کے بارے میں کہتا ہوں کہ دس از ہارورڈ آف پاکستان، تو یہ ملتان کا جو میڈیکل سٹی ہے انشاءاللہ یہ بھی دنیا کے بہترین سٹیز کا مقابلہ کرے گا، اور ملتان نہیں بلکہ پورا جنوبی پنجاب انشاءاللہ اس سے فیض یاب ہوگا۔ میں یہاں پر جو ہمارے ZTBL کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے یہ زرعی قرضے نوجوانوں کو دینے میں ہماری بڑی مدد کی ہے، اور میں یہاں پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم شجاع آباد فلائی اوور بنانے کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ شجاع آباد میں ہم فلائی اوور بنائیں گے تاکہ وہاں پر لوگوں کو سہولت ملے۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آخری بات، IMF کا ہو گیا پروگرام، کوئی ہمیں خوشی کے شادیانے نہیں بجانے، لیکن یہ تبھی ہم آگے بڑھیں گے کہ اس ملک کے اندر دن رات محنت کریں گے، اس ملک کے اندر یکجہتی کے ساتھ، ایک کے ساتھ ہم اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لائیں گے، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ فوجی ہیں، چاہے وہ جج ہیں، چاہے وہ وکلاء ہیں، سب کو مل کر اس میں حصہ ڈالنا ہوگا، تو پھر پاکستان انشاءاللہ، میری بات لکھ لیں، پھر پاکستان خدا کے فضل و کرم سے پھر ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب میں دن رات اپنے بہترین دوستوں کو اور بھائیوں کو جو جنہوں نے ہمیں ابھی $3 ارب دیے ہیں، کل UAE سے $1 ارب آیا، پرسوں سعودی عربیہ سے $2 ارب آئے، چین نے ہمیں پچھلے 3 مہینوں میں $5 ارب انہوں نے اپنا روٹیٹ کیے۔ یہ کب تک ہم یہ زندگی بسر کریں گے؟ کب تک اس طرح ہم مانگتے رہیں گے؟ آج وقت آ گیا ہے، 75 سال بعد ان کو اب یقین ہو گیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے پاؤں پہ خدا نخواستہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ یہ کشکول لے کے آئیں گے۔ آپ نے ثابت کرنا ہے ان لیپ ٹاپس کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے، شمانہ روز محنت کے ذریعے، پرفارمنس کے ذریعے، کہ آپ مانگنے نہیں آئے، آپ دینے آئے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی، مگر اس کے لیے شبانہ روز قربانی اور محنت کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں یہاں پر حضرت اقبال کے اسی شعر سے میں اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اقبال کہتا ہے کہ مسلمان تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ 1857 کہ وہ جنگ آزادی کا زمانہ ہے، جب جو ٹوڈیز تھے انگریز کے، ان کے انگریز کے ساتھ لگ گئے، تو اقبال نے کہا کہ مسلمان وہ پھول
جو ہوتا ہے باغ میں، اس کی مثال دی کہ تم تو انگریز کی ٹوڈی بن گئے ہو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا اپنا جھنڈا بلند کر کے پوری دنیا کو آگے، آپ پاکستان اور مسلمان آگے ہوں گے تو تمہیں کیا ہو گیا، اور تم بن گئے ہو۔ اور پھول جو چمن میں پیدا ہوتا ہے وہ بغیر کانٹوں کے پیدا نہیں ہوتا۔ کاٹن، آپ کاٹن کو پھٹی کو جب آپ وہ گزارتے ہیں، اس سے کتنی تکلیف سے وہ اس کو پھٹی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، پھر وہ دھاگا بنتا ہے، پھر وہ جس کو سوتر کہتے ہیں آپ، پھر وہ کپڑا بنتا ہے، وہ کئی مرحلوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے تب جا کے وہ کپڑا بنتا ہے۔ اسی طرح پھول جو ہے، کبھی پھول کانٹوں کے بغیر پیدا ہوا؟ اسی طریقے سے اگر زندگی میں آپ نے مقام بنانا ہے، اپنے آپ کو ممتاز گنوانا ہے، تو محنت قربانی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو یہ اپنی انتہائی حقیر جو باتیں پیش کر رہا ہوں، اس کا جو کنکلوژن یہ ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان۔ ابھی آواز آپ نے جو ہمسایہ ملک ہے اس سے بھی آپ نے آواز پہنچانی، پاکستان، قائد اعظم۔ خدا حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ بہت شکریہ۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ملتان میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور وزیر اعظم